سبھی پکشی باری باری اس کدو کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کدو کا گھر اندر سے بہت کھلا اور بڑا تھا۔ بچوں، میں ذرا باہر سے اناج لے کر آتی ہوں، تب تک تم دونوں اپنے گھر پر ہی رہنا، اکیلے باہر مت جانا، میں اناج لے کر جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ممی۔ گلابو چڑیا اناج کی کھوج میں گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ کافی دور اڑنے کے بعد اسے اناج مل جاتا ہے۔ گلابو چڑیا اناج لے کر جب گھر کی طرف لوٹ رہی تھی تو اس نے کچھ شکاری چیل اور شیر سنگھ کو دیکھا۔ ارے باپ رے، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ شکاری چیل اور شیر سنگھ ہمارے جنگل میں کہاں سے آ گئے؟ میں تم تینوں میں سے سب سے پہلے کس کو کھاؤں؟ تمہیں کھاؤں، تمہیں یا تمہیں؟ شیر سنگھ، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس جنگل کے راجا ہیں، آپ ہمیں کیسے کھا سکتے ہیں؟ ارے اب میں اس جنگل کا راجا ہوں، شیر سنگھ۔ شیر سنگھ، آپ ہماری جان بخش دیں، اس کے بدلے ہم سے جو بن پائے گا وہ ہم آپ کے لیے کریں گے۔ ٹھیک ہے، میری صرف ایک ہی شرط ہے، تم تینوں میرا پیٹ بھرنے کے لیے ہر روز مجھے ایک جانور یا پکشی کا ماंس لا کر دو گے۔ جس دن تم میرے لیے شکار نہ لا سکے اس دن میں تم تینوں میں سے کسی ایک کو کھا جاؤں گا۔ شیر سنگھ، آپ فکر نہ کریں، اس جنگل میں بہت سے پکشی رہتے ہیں، ہم ان پکشیوں کا شکار کر کے آپ کا پیٹ بھریں گے۔ گلابو چڑیا شیر سنگھ اور شکاری چیلوں کی ساری بات سن لیتی ہے۔ ارے اب تو اس جنگل میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ چل گلابو، جان بچا کر بھاگ لے، اسی میں ہی تیری بھلائی ہے۔ گلابو چڑیا ہڑبڑی میں اناج اسی جگہ بھول جاتی ہے اور اپنے جنگل کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ گھر میں جا کر وہ چین کا سانس لیتی ہے۔ ممی، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ اور آپ اناج لے کر نہیں آئیں کیا؟ ممی، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ممی۔ ہاں بچوں، میں تمہاری لاڈو آنٹی کے گھر گئی تھی، اس لیے میں اناج لے کر نہیں آئی۔ گلابو چڑیا اپنے بچوں سے جھوٹ بول دیتی ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی ہے۔ مجھے یہ بات لاڈو چڑیا اور مینو ماسی کو بتانی ہوگی، شاید اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکے۔ مگر میں باہر کیسے جاؤں گی؟ میں اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جا سکتی، شکاری چیلوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں رات کے سمے ہی ان سے ملنے جاؤں گی، ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ ارے چیلے، یہ کیا نئی مصیبت آ گئی ہے؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار ملنا مشکل تھا، اوپر سے یہ شیر سنگھ۔ ہاں تو صحیح بول رہا ہے، میں تو ویسے بھی ایک ٹانگ سے لنگڑا ہوں، میں بڑی مشکل سے اڑتا ہوں، ہمیں کسی طرح اس شیر سنگھ سے پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ ایسے کیسے چلے گا؟ ہاں ٹکلے، تیری بات ایک دم ٹھیک ہے۔ بچوں، اب رات بہت ہو گئی ہے، تم لوگ سو جاؤ۔ ممی، آپ نہیں سوئیں گی کیا؟ بچوں، میں نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں تمہاری لاڈو آنٹی کے گھر جانا ہے، میں باہر سے دروازہ بند کر جاؤں گی، اگر تم لوگوں کی آنکھ کھلے تو پریشان مت ہونا۔ ٹھیک ہے ممی۔ سو جا منا، سو جا منا، پیارا پیارا سو جا منا، سو جا منا، سو جا منا، پیارا 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 پیارا۔ ہاں، بچے تو اب سو چکے ہیں، میں اب جلدی سے لاڑو اور مینو ماسی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ گلابو چڑیا دروازہ بند کر کے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد گھر سے نکل پڑتی ہے۔ ارے اتنی رات کو اس سمے کون آ گیا ہے؟ لاڈو چڑیا نے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو اسے گلابو چڑیا دکھائی دی۔ ارے گلابو، تم اتنی رات میں یہاں کیسے؟ خیریت تو ہے نا؟ لاڈو بہن، کچھ بھی خیریت نہیں ہے،
गुलाबो चिड़िया सारी बात लाड़ो को बता देती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मुसीबत, अब क्या होगा? लाड़ो बहन, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी परेशानी की बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया है। हम चलो ठीक है, हम अब मीनू मासी के घर ही चलते हैं। वो उम्र और तजुर्बे में हमसे बहुत बड़ी हैं, शायद वो हमें कोई अच्छा मशवरा दे दें। दोनों वहाँ से उड़कर सीधा मीनू मौसी के घर चली जाती हैं और मीनू मौसी को सारी बात बता देती हैं। तुम दोनों की बात सुनकर इस मसले का कोई हल नहीं निकलता, सिवाय इसके कि हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चले जाएं। हाँ मीनू मौसी, आपकी बात ठीक है, हमें ये बात बारी बारी सभी पक्षियों को बतानी होगी। सभी पक्षियों को ये बात बताने का काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो, हमारे पास समय बहुत कम है। कल दिन को अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो कहीं शिकारी चील हमें रास्ते में देख ही न ले, तो हमें ये जंगल छोड़ने का काम कल रात को ही करना होगा। तुम लोग अपना अपना ज़रूरी सामान भी साथ रख लेना। ठीक है मीनू मासी, हम आपकी बात अच्छे से समझ गए हैं। अब मैं भी अपने घर वापस चलती हूँ, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। गुलाबो और लाड़ो चिड़िया दोनों ही अपने घर की तरफ लौट जाती हैं। मीनू मौसी सुबह होने से पहले ही सभी पक्षियों को सारी बात बता देती हैं। जब मीनू मौसी बुलबुल के घर के बाहर पहुंची तो घर के दरवाजे को बाहर से लॉक लगा हुआ था। अरे हाँ, याद आया, बुलबुल तो अपने मायके गई हुई है। चलो, मेरी जिम्मेदारी तो खत्म हुई, मैंने सभी पक्षियों को बता दिया है। मैं अब घर वापस चली जाती हूँ। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बुलबुल चिड़िया मायके से अपने घर वापस आ जाती है। वो इस बात से बेखबर अपने घोंसले में आराम से बैठी हुई थी। अरे, सुबह के 11 बज गए हैं, कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया और जंगल में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? मैं ही अपने दोस्तों से मिलने उनके घर चली जाती हूँ। बुलबुल चिड़िया बेफिक्री से अपने घोंसले से बाहर निकल पड़ती है। वो जैसे ही थोड़ा आगे की ओर उड़ी, शिकारी चील वहां पर आ गए। बुलबुल चिड़िया शिकारी पक्षियों का सामना नहीं कर पाती, चीला इसे मार देता है। चलो, इसे तो हमने मार दिया है, अब सीधा इसे शेर सिंह के पास लेकर चलते हैं। जब शिकारी चील बुलबुल चिड़िया का शिकार करके उसे शेर सिंह के पास ले जाते हैं तो शेर सिंह मजे से वो शिकार खाने लगता है। ये सारा सीन कालू कौवा दूर से बैठा देख रहा था। बेचारी बुलबुल चिड़िया, मुझे ये बात मीनू मासी को जाकर बतानी होगी। अरे वाह, मजा आ गया, क्या नरम नरम और मीठा मांस था इस चिड़िया का। नरम नरम और मीठे मांस का नाम सुनते ही चीलों के मुंह से राल टपकने लगी। अरे मूर्खो, तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? चलो अब निकलो यहाँ से। और हाँ, कल भी मुझे ऐसा ही पक्षी चाहिए अपने खाने के लिए। शिकारी चील वहां से उड़कर अपने घोंसले की तरफ लौट जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा मीनू मासी को सारी बात बता देता है। अरे बेचारी बुलबुल चिड़िया, बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। लगता है वो आज सुबह ही कहीं अपने मायके से वापस आई होगी। बस चंद घंटे और इंतजार, फिर हम इन शिकारी पक्षियों से जान छुड़ा ही लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके सूरज ढलने लगता है और रात हो जाती है। रात होते ही सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। चलो साथियों, हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन मीनू मासी, हम आखिर कहाँ जाएंगे? गुलाबो, ये बात तो मुझे भी नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि सारी रात उड़ने के बाद हम सुबह जिस भी जंगल पहुँचेंगे
وہی ہمارا ٹھکانہ ہوگا اور وہیں پر ہم اپنے اپنے گھر بھی بنائیں گے۔ ٹھیک ہے مینو ماسی، چلو پکشیوں، بنا دیری کیے ہمیں یہاں سے اب نکلنا ہوگا۔ سارے پکشی مل کر کسی دوسرے جنگل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ساری رات اڑنے کے بعد وہ صبح ہوتے ہی ایک نئے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بارش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں، ہمیں اب اسی جنگل میں رکنا ہوگا، اب تو بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ سارے پکشی بارش کے رکنے تک ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش رک جاتی ہے۔ ساتھیوں، اس جنگل میں تو کوئی بھی پکشی نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے اس جنگل میں کوئی نہیں رہتا۔ سبھی پکشی آپس میں بات کر رہے تھے کہ انہیں ایک مرغی اپنے بیٹے کوکو کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پکشیوں، تم لوگ کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ آج سے پہلے تو میں نے آپ سب کو اس جنگل میں نہیں دیکھا۔ مرغی بہن، ہم سب پکشی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ گلابو ساری بات مرغی کو بتا دیتی ہے۔ ساتھیوں، تم لوگ چنتا مت کرو، اس جنگل میں کوئی بھی شکاری پکشی نہیں ہے، تم لوگ آرام سے یہاں پر رہ سکتے ہو۔ آج تو موسم بھی بہت خراب ہے، تو تم لوگ بارش رکنے تک میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتے ہو۔ سبھی پکشی مرغی کے ساتھ اس کے گھر کی اور بڑھنے لگتے ہیں۔ اچانک انہیں ایک بڑا کدو کا گھر دکھائی دیتا ہے۔ ارے باپ رے، اتنا بڑا کدو کا گھر! آج سے پہلے تو میں نے اتنا بڑا کدو کا گھر اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ساتھیوں، یہی تو میرا گھر ہے، چلو تم سب میرے اس کدو کے گھر کے اندر آ جاؤ۔ سبھی پکشی باری باری اس کدو کے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ کدو کا گھر اندر سے بہت کھلا اور بڑا تھا۔ ارے باپ رے، یہ گھر تو اندر سے بھی بہت پیارا ہے۔ مرغی بہن، ہمیں ایک بات بتاؤ، تمہیں یہ اتنا بڑا کدو کا گھر کہاں سے ملا ہے؟ ساتھیوں، میں نے اپنے باغیچے میں اس بار کدو کی بیلیں اگائی تھی، لیکن کدو اب پک کر بہت بڑے ہو گئے ہیں، تو میں نے ان کدوؤں میں سے ایک کدو کا گھر بنا لیا ہے۔ سبھی پکشی حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، تبھی گلابوں کے دماغ کی گھنٹی بج جاتی ہے۔ مرغی بہن، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم بھی ان کدوؤں سے گھر بنا سکتے ہیں۔ ہاں ساتھیوں، کیوں نہیں، وہ بڑے بڑے کدو اب میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ کچھ دیر تک میں تم لوگوں کو اپنے باغیچے میں لے جاؤں گی، تو تم لوگ ان کدوؤں سے اپنا اپنا گھر بنا لینا۔ مرغی کی یہ بات سن کر سبھی پکشی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف چیل پکشی پورا جنگل چھان مارتے ہیں، لیکن انہیں کوئی شکار نہیں ملتا۔ ارے او ٹکلے، آج کوئی بھی پکشی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں چیل بھائی، میرے پیٹ میں تو خود بھوک سے چوہے دوڑ رہے ہیں۔ چل چیلے، ایک اور کوشش کر کے دیکھتے ہیں، اس جنگل میں جتنے بھی پکشی ہیں ان سب کے گھر چھان مارتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکار تو مل ہی جائے گا۔ شکاری چیل سبھی پکشیوں کے گھر چھان مارتے ہیں، لیکن ان کو سارے گھر خالی نظر آتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ سارے پکشی یہ جنگل چھوڑ کر کہیں اور بھاگ گئے ہیں، یہاں میں دیکھ کر چھپ گئے ہیں۔ تیری بات ٹھیک ہے چیلے، یہ خبر ہمیں شیر سنگھ کو دینی ہوگی۔ سارے چیل اڑ کر یہ بات شیر سنگھ کو بتانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف مرغی سبھی پکشیوں کو اپنے باغیچے میں لے جاتی ہے، جہاں پر کدوؤں کی بہت زیادہ بیلیں کھیت میں لگی ہوئی تھی۔ یہ لو پکشیوں، اب تم ان سے اپنے اپنے گھر بنا سکتے ہو۔ سبھی پکشی بڑے بڑے کدو دیکھ کر بہت حیران ہو جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف جب چیل پکشی شیر سنگھ کے پاس پہنچ کر اس سے پکشیوں کے غائب ہونے کی خبر دیتے ہیں، تو شیر سنگھ بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ اس بات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس جنگل میں پکشی ہو یا نہ ہو، مجھے ہر روز میرا شکار چاہیے بس۔ لیکن شیر سنگھ،
हमने पूरा जंगल छान मारा है, हमें कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दिया। शायद वो डर के मारे इस जंगल से कहीं और चले गए हैं। चीलों की ये बात सुनकर शेर सिंह को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक ही पंजा मारकर लंगड़े चील का शिकार कर लेता है। ये देखकर बाकी दो चील डर के मारे वहां से उड़ जाते हैं। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल जाते हैं। चीले, हमसे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हुआ टकले, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? ऊपर वाले ने हमें इतने इतने बड़े पर दिए हैं, हम तो उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। शेर सिंह के पास तो पर भी नहीं है, वो हमें कैसे पकड़ सकता है? हाँ चीले, तू सही बात कर रहा है। चल, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। जैसे उस शेर सिंह ने हमारे दोस्त को मारा है, कहीं वो हमें भी मार ना दे। शिकारी चील भी शेर सिंह के डर से वो जंगल छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। दूसरी तरफ सभी पक्षी अपना अपना कद्दू का घर बना लेते हैं और आराम से रहने लगते हैं। उधर शेर सिंह भी भूख के मारे सारा जंगल छान मारता है, लेकिन उसे खाने के लिए कोई शिकार नहीं मिलता। भूख के मारे उसकी भी मौत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।